مفتی صاحب کیا تعویذ لٹکانا شرک ہے؟ بعض احادیث میں اس کو شرک کہا گیا ہے، کیا ہر طرح کا تعویذ لٹکانا شرک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا لفظ استعمال فرمایا تو اس زمانے میں رقیہ کس طور پر کیا جاتا تھا، سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں، کیونکہ جب بھی آپ روایات کو دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا کانٹیکسٹ سامنے ہونا ضروری ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں اور کس سیاق و سباق میں وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یا کون سی چیز کس کانٹیکسٹ میں قرآن مجید میں نازل ہوئی، تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ جو لوگ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور حدیث کے صرف اتنے سے ٹکڑے کو اٹھا لیتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اسی سے مسئلے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، نہ تو دوسری روایات کو دیکھتے ہیں، نہ کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں اس زمانے میں کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو دیکھیں رقیہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس زمانے میں رقیہ کیا جاتا تھا۔ رقیہ کہتے ہیں تعویذ لٹکانے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعویذ لٹکایا جاتا تھا تو وہ تعویذ لٹکایا جاتا تھا شرکیہ طور پر، اس میں لات منات عزا یہ جتنے بھی ان کے بت تھے یا جتنے بھی ان کے خدا تھے مشرکین کے، تو ان کے نام پر یہ تعویذ لٹکائے جاتے تھے اور ان کے نام پر رقیہ کیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اب جہاں تک آج کا دور ہے یا کوئی رقیہ کرتا ہے تو اصل چیز پڑھنا ہے، رقیہ کرنا نہیں ہے، تو یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اصل چیز پڑھنا ہے، تعویذ لٹکانا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان میں لوگ پڑھنے سے جان چھڑانے کے لیے تعویذ لٹکا دیتے ہیں۔ تو اصل چیز زبان سے پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان سے پڑھا، تعویذ خود نہیں لٹکایا، خود زبان سے پڑھا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعویذ لٹکاتے تو قرآن مجید کا ہی لٹکاتے، حرام تو نہ ہوتا لیکن اس میں ایک قسم کی یہ چیز اس کے اندر آ جاتی کہ اس چیز کو ختم نہ کر پاتے پھر جو لوگوں میں اس وقت رائج تھی، کیونکہ ایک طرح سے تو مشابہت ہو جاتی ان لوگوں سے کہ تعویذ تو لٹکایا ہوا ہے، اندر اب کیا چیز لکھی ہے اس کا پتہ نہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ پڑھنے پر تلقین فرمائی، اور تعویذ جو کیا جو صحابہ کرام نے بھی کیا تو وہ پڑھنے سے کیا۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے اس سلسلے میں کہ ایک صحابی ہیں تو وہ سفر پہ تھے، تو وہاں پر ایک کوئی قبیلے میں کوئی شخص بیمار ہو گیا، قبیلے کا سردار بیمار ہو گیا، تو وہ وہاں پر وہ ان کے پاس آئے اس کو لے کر، اس سردار کو لے کر کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کا کچھ دم درود کیجئے، کوئی علاج کیجئے۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم اس شخص پر کیا تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو گیا۔ تو اس چیز کی بنیاد پر پھر وہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پڑھنا ہے وہ کر سکتے ہیں، اور پڑھنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کے وقت بستر پر آتے یعنی سونے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بند کر کے معوذتین ان پر پھونکتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے 3 مرتبہ۔ تو اصل چیز پڑھنا ہے اور پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکنا ہے یا کسی دوسرے پر پھونکنا ہے، تو اس کو دم کہا جاتا ہے۔ تو دم سب سے پہلے تو اصل چیز پڑھنا ہے یا دم ہے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے لوگوں کے لیے، شفا اسی طریقے سے تو ہے کہ قرآن مجید مختلف چیزوں کے لیے شفا ہے، جادو کے لیے شفا ہے اور بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن بیماری کے لیے پہلے کیا چیز ہونا ضروری ہے؟ دوائی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ الگ ٹاپک ہے تو اس کو اسکپ کرتے ہیں، کسی اور موقع پر ڈسکس کریں گے۔ کیا قرآن مجید سے بیماری کا علاج ہو سکتا ہے؟ کیا دوائی نہیں لینی چاہیے؟ بعض لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، خیر اس کو اسکپ کر کے کسی اور موقع پر ڈسکس کریں گے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اصل چیز پڑھنا ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر اصل چیز زبان سے پڑھنا ہے، منہ سے پڑھنا ہے۔ اب جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے پھر آپ تعویذ لٹکا سکتے ہیں، اور تعویذ وہ والا نہیں لٹکانا کہ جن کے اندر یہ نمبر لکھے ہوتے ہیں، اعداد و شمار لکھے ہوتے ہیں، مختلف کوڈ لکھے ہوتے ہیں، وہ والے تعویذ نہیں لٹکانے، بلکہ انہیں اگر قرآنی آیتیں لکھی ہوں تو وہ آپ لٹکا سکتے ہیں، جیسے بچے ہو گئے۔ بعض روایات اس قسم کی ملتی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ بچے کو لٹکایا انہوں نے تعویذ۔ اب مجھے اس بات کا علم نہیں کہ یہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن چونکہ نظر سے گزری ہے، اور جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ شرک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت ہی ضعیف ہے، اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے تعویذ سے منع کیا یہ تو سامنے ہونا ضروری ہے نا، کس قسم کا تعویذ ہے جس سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو بچے ہیں ہر ٹائم تو ان کو آپ پڑھ کے نہیں پھونک سکتے، ان پر ہر وقت تو ساتھ نہیں رہتے، تو اس وجہ سے احتیاطاً اور بغیر کسی شرکی عقیدے کے اگر کوئی بچوں کو تعویذ لٹکاتا ہے یا ایسے شخص کو کہ جو پڑھ نہیں سکتا، معذور شخص ہے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو آپ اول تو یہ ہے کہ اس پر پڑھ کر پھونکیں، آپ خود پڑھ کر پھونکیں۔
تو اگر یہ بھی ممکن نہ ہو یا اگر اس میں سہولت نہ ہو تو پھر تعویذ لٹکا سکتے ہیں، لیکن اس میں قرآنی آیتیں ہوں اور شرکی عقیدہ نہ ہو بالکل بھی اس میں. جس طرح ہم دوائی کھاتے ہیں، دوائی بھی تو کھاتے ہی ہیں نا. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دوائی اس وجہ سے کھاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ ڈاکٹر شفا دے گا، تو یہ بھی حرام ہے. اور آج کل لوگ اسی عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ ڈاکٹر فلانے ڈاکٹر کی دوائی جو ہے نا اس سے آرام ملتا ہے ہمیں. عقیدہ تو یہی ہوتا ہے نا، تو کہ یہ بھی حرام ہونا چاہیے پھر. تو اصل دار و مدار اور بنیاد عقیدے پر ہے کہ آپ کا عقیدہ کس قسم کا ہے. اگر عقیدہ شرکی ہے اور اس کے اندر شرکیہ چیزیں لکھی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ تو جائز نہیں ہے لٹکانا. اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو کلمات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دے گا یا اس کی مشکل دور کر دے گا، تو پھر کر سکتے ہیں، لٹکا سکتے ہیں ان بچوں کے لیے یا ان افراد کے لیے کہ جو پڑھ نہیں سکتے یا جن کو آپ پڑھ کر ہر وقت دم نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے لیے تعویذ لٹکا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.